إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قرآن کریم کا یہ پورا رکوع جو اس وقت تلاوت کیا گیا، پہلے پارے سورت بقرہ کا 5واں رکوع ہے.
پروردگار عالم نے اپنے کلام مقدس کے اندر وہ چیزیں اور وہ احکامات بیان فرمائے کہ اگر بندے پورے قرآن کریم سے عمل کر لیں تو روئے زمین کے مالک بن جائیں. قرآن کریم کا وعدہ ہے کہ جو مجھ پر عمل کرنے والا ہوگا اس سے کوئی غلبہ نہیں حاصل کر سکتا. یہ جو پوری دنیا میں کفر ناچ رہا ہے، پوری دنیا میں کفر ہمارے سروں پہ چڑھا ہوا ہے، اور اب تو ان کا پروگرام بہت آگے ہے. تمہارے پاس تو کوئی پروگرام نہیں سوائے شادیوں کے، سوائے گانے بجانے کے، بدماشی کے، رشوت بٹورنے کے، حرام خوری کرنے کے تمہارا کوئی پروگرام نہیں. البتہ کفر کا یہ پروگرام ہے کہ مکے کو بھی لیا جائے اور مدینے کو بھی چھینا جائے. تمہارا پروگرام ہو نہ ہو ان کا تو ہے نا. حالانکہ مسلمانوں پہ ایک وقت ایسا آیا، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ جوان صحابی ہے، خدا کی قسم تم جیسی آنکھیں تھی، تم جیسا ناک تھا، تمہارے جیسا منہ تھا، تمہارے جیسی زبان تھی، ایسا ہی پیٹ تھا اور ایسا ہی نفس تھا، اور ہاتھ پیر تھے اور بیوی تھی اور بچے تھے اور بھوک لگتی تھی اور پیاس لگتی تھی، مگر خدا کی قسم سمندر میں گھوڑا ڈال دیا، تیرتا جاتا ہے تیرتا جاتا ہے، اور تلوار اوپر کے اٹھا کے کہتا الہی مجھے آگے اگر کوئی ملک ہے تو بتا دے. بتانا تیرا کام ہے، قرآن کا جھنڈا لہرانا میرا کام ہے. عموماً دنیا میں جو لوگ اپنے باپ کی جائیداد کو جوئے میں ہرا دیں، شراب اور رنڈی بازی میں خراب کر دیں، تو سارے برادری کے لوگ کہتے ہیں یہ بڑے بے ایمان بدماش ہیں، انہوں نے باپ کی جائیداد کو آگ لگا دی. اگر زمین کا ٹکڑا باپ کا بنایا ہوا بیٹا ضائع کر دے تو وہ تو بدماش ہے، وہ تو بے ایمان ہے. اور جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے قرآن کو، خدا سے بھیجے ہوئے قرآن کو، ایمان کو، ساری چیزوں کو ٹھکرا کر ہر وقت کنجریوں کے پیچھے پڑے ہو، وہ اب بھی ایماندار ہے، وہ اب بھی مومن ہے. اتنا گانا بجانا کہ اب تو مردے بھی پناہ مانگ اٹھے ہوں گے. قبروں پہ جا کر ڈھولک طبلہ سرنگی پتہ نہیں کتنے بنا رکھے ہیں، اور بہانا کیا بنایا؟ فلاں حضرت صاحب کے مزار پہ قوالی شریف ہوگی. اگر یہ عبادت ہے اور بزرگوں کے لیے فائدے مند ہے تو تو اپنی ماں کی قبر پہ قوالی کبھی نہیں کراتا؟ تو نے اپنے باپ کی قبر پہ کبھی قوالی کرائی؟ یہ بزرگ اللہ والا تیرا کیا لے کے مر گیا جو وہاں بیٹھ کے ڈھول بجاتا ہے؟ وہ ساری عمر قرآن پڑھتا رہا، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود پاک پڑھتا رہا، دنیا کو راستہ دکھاتا رہا، اللہ سے ہدایت لیتا رہا، قوم کو دیتا رہا، اور مرنے کے بعد ہم نے ان کی روحوں کے ساتھ یہ سلوک کیا. صبح کے ٹائم میں جو کبھی تھوڑے سے نیک آدمی اپنے آپ کو کہلاتے ہیں نا، گانا نہ لگاؤ پھر صبح صبح ذرا نور پیر کا ویلا کے قوالی لا جاؤ. اللہ کی کلام پاک نے ابتداءً اعلان کر دیا، فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. بنی اسرائیل کے لوگوں اور میرے بندوں اور میرا دیا ہوا کھانے والوں اور میرا دیا ہوا پینے والوں اور میری پیدا کردہ اور
ہاتھوں کے پاس بٹھا کر کے پیار کرنے والوں اور میری دی ہوئی اولاد کو چومنے والوں، اپنے دلوں کو اولاد کو دیکھ دیکھ کر ٹھنڈا کرنے والوں، یہ نور نظر میں نے دیے، یہ لختے جگر میں نے دیے، یہ اچھے اچھے بیٹے میں نے دیے، یہ دولت میں نے دی، یہ تخت شاہنشاہی میں نے دیا، یہ جوانی میں نے دی، یہ تندرستی میں نے دی۔ اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، او میرے بندے یاد تو کر، رات انعام میرا، دن انعام میرا، سورج انعام میرا، چاند انعام میرا، ہوا انعام میری، بارش انعام میرا، یہ زمین میری پہ چلتا ہے، تو کسی کے گھر میں چل کے دکھا، کسی کے کارخانے میں چل کے دکھا، تجھے چور پکڑ کر سمجھ کر لکر لگائیں گے، اور میری زمین پہ چلتے ہوئے تجھے 60 برس گزر گئے، میں نے کبھی لکر نہ مارے۔ سارا نظام کائنات میرا، سب کچھ میرا کھا کر، سب کچھ میرا پی کر، ساری جوانی استعمال کر کے وہ چارپائی پہ لیٹ کر کبھی تو کہا کر مولا تیرے سوا میرا کوئی نہیں۔ اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میں نے تجھ پہ کتنے انعام کیے ہوئے ہیں، کان انعام میرا ہے اور زبان انعام میرا ہے، اگر تجھے پتہ نہیں چلتا ذرا گونگے سے پوچھ جو اماں کہنے کو ترس رہا ہے، اماں انتظار کرتی ہے بیٹا جوان ہو گیا، آج تک میں نے اپنے بیٹے کے منہ سے امی کا لفظ نہیں سنا۔ جس کے کان بند ہے اس سے جا کے پوچھ جو اذان سننے کو ترستا ہے، خدا کا قرآن سننے کو ترستا ہے، جس کے ہاتھ نہیں اس سے جا کے پوچھ کسی شے کے پکڑنے کو ترستا ہے، اور پیروں جس کے نہیں پیر اس سے جا کے پوچھ چلنے کو ترستا ہے۔ فرمایا سب کچھ میں نے کر دیا۔ اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، کتنے انعام میرے، کتنا میں نے تجھ پہ کرم کیا ہوا ہے۔ اگر کسی ہوٹل والے سے پانی مانگو اور گلاس میں پانی دے دے اور پینے والا گلاس بھی ساتھ لے کے چلا جائے، ہوٹل والا کہتا توبہ توبہ جا بے ایمان، میں پانی بھی پیتا تو گلاس میں نام لے گیا۔ اگر 4 گھونٹ پانی دینے والے کی چیز تو نے واپس نہ کی، وہ تجھے بے ایمان بتاتا ہے۔ جس خدا نے یہ زندگی دی اور یہ ساری حیاتی عمر عطا فرمائی، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے قل متاع الدنیا قلیل، اور لوگوں دنیا بہت تھوڑے دنوں کا سودا ہے، یہ امتحانی کمرہ ہے، آزمائشی پلان لگا ہوا ہے، یہ تمام کے تمام زیب و زینت، یہ چہل پہل، یہ حسن و جمال، یہ تمام کی تمام عارضی چیزیں ہیں، نہ پہلے کسی کے پاس ہمیشہ رہی اور نہ اب رہ سکیں گے۔ اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میرا انعام یاد کر۔ او میرے بندے تو میرا بندہ میں تیرا خدا، رات کو تیری کوئی خبر لینے والا نہیں، میں تیرے سر کے اوپر کھڑا ہو کر تیری پہرے داری کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے ایک دن عرض کر دیا، الہی تجھے کبھی نیند نہیں آتی؟ فرمایا موسیٰ جواب پھر ملے گا، ایک پیالے میں دودھ اور ایک پیالے میں پانی لے کر کھڑے ہو جاؤ، اور جب تک میں نہ کہوں بیٹھنا مت۔ شام سے کھڑے ہوئے، ہاتھ تھک گئے، کمر تھک گئی، ٹانگیں تھک گئی، پیر تھک گئے، آیا جو نیند کا جھونکا، ہاتھ ہیلے، دونوں پیالے زمین پہ گرے، پراگ سے ٹوٹ گئے۔ فرمایا موسیٰ
تجھے نیند آئی پیالے ٹوٹ گئے، خدا سو جائے تو نظام نہ ٹوٹ جائے؟ اگر میں سو جاؤں تو نظام کائنات سارا ٹوٹ جائے گا۔ فرمایا لا تأخذوه سنة ولا نوم، میں وہ خدا ہوں جسے نیند نہیں آتی، اونگ نہیں آتی، ملتانی زبان جو یاد ہے نا، جھیل نہیں آتی، نیند آ جائے اونگ آ جائے وہ خدا کیسا؟ پر اس قوم کو کون سمجھائے؟ جو نیند آنے والی بات تو الگ رہی، مرنے کے بعد 4 گز چھوڑ 8 گز نیچے دفن ہے، اوپر اتنا سنگ مرمر لگا ہوا ہے، اوپر اتنی اینٹیں مسالہ لگا ہوا ہے، اور باہر کھڑے ہوئے لوگ بیٹے مانگ رہے ہیں۔ ٹیلی فون کی اگر ذرا سی تار خراب ہو جائے آواز نہیں آتی، الو الو کر کے تھک جاتے ہیں، آواز صحیح نہیں آئی، اور یہ بیچ میں اتنا مٹیریل لگا ہوا ہے، تیری آواز اندر کیسے جا رہی ہے؟ عقیدہ بہت بڑا انعام ہے، لکھ کر لے جاؤ قاری انیب کی بات، خدا کی قسم اولاد سے زیادہ، کوٹھی بنگلے سے زیادہ، بیوی سے زیادہ، تخت شہنشاہی سے زیادہ کام کی چیز کلمہ ہے، اور اگر کلمے میں غلطی آ گئی، عقیدے میں تباہی پھر گئی تو بنے گا کیا؟ آج سوچنا چھوڑ دیا، سڑکوں پہ بازاروں میں ایک کھیل بنا ہوا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس قوم کا نہ کوئی خدا ہے، نہ کوئی پیغمبر ہے، نہ کوئی اصول ہے، نہ کوئی ضابطہ ہے، نہ کوئی طریقہ، نہ کوئی قاعدہ۔ تو خدا کے بندوں کچھ تو سوچ لو کبھی۔ ہاں اتنی بات تو ہم سوچ سکتے ہیں کہ اگر زہر کھا لیا تو موت آ جائے گی، اور یہ کبھی نہیں سوچا کہ اگر خدا کے احکام کی بغاوت کی تو تباہی پھر جائے گی۔ کون سوچے؟ فرمایا اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون۔ ہائے سبحان اللہ، کیا بات فرمائی ہے احکم الحاکمین نے۔ فرمایا میرے بندے، جو میرے وعدے تجھ سے تھے میں سارے پورے کر رہا ہوں، مجھے اپنی کبریائی کی قسم، میں تجھے بھوکا نہیں سونے دیتا، میں تجھے ننگا نہیں پھرنے دیتا، میرے وعدے یہی ہے۔ اللہ کا وعدہ روٹی کا کوٹھی کا نہیں، اور آج ہم پریشان ہیں اسی وجہ سے۔ فرمایا میں نے اپنا وعدہ پورا کیا، جوانی دی، عمر دی، حیاتی دی، اولاد دی، انعام کیا، تو بھی اپنا وعدہ پورا کر۔ تو نے بھی تو کہا انت ربنا، اور میرے مولا تیرے سوا میرا رب کوئی نہیں، مشکل کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں، بگڑی بنانے والا کوئی نہیں، اجروں کو بسانے والا کوئی نہیں، کوئی کسی کی دور سے قریب سے تکلیفوں کو دور کرنے والا کوئی نہیں۔ کئی لوگ تمہیں مثالیں دیں گے، اچھا جی گولی قبض کشا ہو سکتی ہے، اللہ والا قبض مشکل کشا نہیں ہو سکتا؟ طریقہ دے، کدھر قرآن گیا، کدھر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گیا۔ میں قسم کھاتا ہوں باوجود بیٹھا ہوں، قرآن یہ وہی ہے جو اللہ پاک نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمایا تھا، یہ وہی قرآن ہے جو کالی کملی والے نے ساری زندگی جس کی تلاوت فرمائی، یہ وہی کلام پاک ہے جس کی 1,29,000 صحابہ نے تلاوت فرمائی، اور یہ وہی قرآن ہے جس کو پڑھتے پڑھتے ساری عمر قطب ابدال غوثوں کی عمریں گزر گئی۔ مگر آج ہم لوگوں کا مزاج نہیں قرآن کریم کے قریب آنے کا، سمجھنے کی کوشش کرنے کی، اس لیے فرمایا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، مجھ سے ہی ڈرو، خوف کھاؤ، میں خالق ہوں تم مخلوق ہو۔
وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به. اس پر ایمان لاؤ، اس پر یقین جماؤ، اعتماد جماؤ، بھروسہ رکھو، توکل کرو. اس کا ایک ایک لفظ تمہارے لیے بڑا عجیب ہے. ایک جگہ قرآن کریم میں فرمایا انہ لقرآن کریم، یہ قرآن کریم بڑا سخی ہے. اور ایک جگہ فرمایا انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. پتا چلا کلام پاک بڑا عجیب ہے، بہت احسن کلام ہے، بڑا عجیب و غریب کلام ہے. اور دوسری جگہ فرمایا بل هو قرآن مجید، یہ بڑی برتر کلام ہے، بزرگ کلام ہے، خالق کائنات کا کلام ہے، مالک کائنات کا کلام ہے. فرمایا لوگوں اس پر ایمان لاؤ، اس پر یقین رکھو. عورت کا بچہ اگر ایک گھنٹہ غائب ہو جائے آنکھوں سے، اکڑیاں تڑپ اٹھتی ہیں، کدھر گیا میرا بچہ، کدھر گیا میرا لفظ جگر، کہاں گیا میرا نور نظر، پریشان ہو جاتی ہے، پسینے آ جاتے ہیں. اور قرآن عورت مرد جو پڑے ہوئے ہیں سال بھر بھی آنکھوں کے سامنے نہ آئے کبھی پریشانی نہیں ہوتی. کبھی کسی عورت کو روتے دیکھا؟ میں کہا ہماری کیا بات ہے کہ میں ایسی فت نصیب ہو گئی یا کہ سال ہو گیا میں قرآن کو ویکھا نہیں، دیدار نہیں کیتا، تلاوت نہیں کی تھی. کبھی کسی مرد کو روتے ہوئے دیکھا کہ میں نے بچپن میں قرآن پڑھ لیا تھا لیکن اب میں بھول بھال گیا ہوں اور 10 برس ہو گئے، 20 برس ہو گئے میں نے پڑھا ہی نہیں. کبھی تم نے ساری زندگی میں کسی کو روتے دیکھا؟ اولاد کے لیے رو لیں گے، مال کے لیے رو لیں گے، اقتدار کے لیے رو لیں گے، تخت و تاج کے لیے رو لیں گے، اپنی عزت کے لیے رو لیں گے، اپنے ناک کے لیے رو لیں گے. کلام الہی اگر دور ہو گیا اور اس سے بے وفائی کی تو کون روئے؟ فرمایا وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول كافر به. اس پر ایمان لاؤ، اس پر یقین جماؤ. دیکھو آج کل عموماً مرغیاں بچے نکال رہی ہیں. مارچ اپریل میں ککڑی بچے نکالتی ہے، اکثر لوگ بچے نکلواتے ہیں. 10 بچے، 8 بچے، 15 بچے، 20 بچے ککڑی لیے پھرتی ہے، مرغی لیے پھرتی ہے. ہزاروں فٹ بلندی سے اس کو چیل نظر آتی ہے. دیکھا خدا کی قدرت، کئی مرتبہ تمہاری فوج کو راڈار کے ذریعے دشمن کے جہاز کا پتہ نہیں لگتا. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ فوجی نظام کو راڈار کے ذریعے دشمن کے جہاز کا پتہ نہیں چلتا. فوجی کہتے ہیں کہ نیچی پرواز کی تھی اس لیے راڈار میں نہیں آیا، اور خدا نے ککڑی کی آنکھ میں ایسا راڈار لگایا ہوا ہے 1000 فٹ بلندی پہ دشمن آیا اور مرغی کو فوراً نظر آ جاتا ہے. اور یہ راڈار نہ امریکہ سے آیا نہ روس سے آیا، خدا نے بنایا. اچھا پھر وہ جو مرغی کے بچے ہیں، اندازہ لگا اس نے دشمن دیکھا، چیل ہیل نظر آئی اور کوکو کی، سارے بچے ماں کے پروں کے نیچے آ جاتے ہیں. بچوں کو اپنی ماں کے خطرے کے الارم پہ یقین ہے. ککڑی کے بچوں کو یقین آ گیا اور نبی کالی کمری والے کے امتیوں تمہیں یقین خبروں میں آئے گا. مرغی کے بچوں کو اپنی ماں کے خطرے کے الارم پر کہ کوکو جو کر رہی ہے خیر نہیں، تمام کے تمام دوڑ کر ماں کے پروں کے نیچے آ جاتے ہیں. ہوائی حملہ ہونے والا ہے اور جو باہر رہ جاتا ہے اس پر حملہ ہو ہی جاتا ہے. مرغی
کی آواز پر بچے یقین کر کے پروں کے نیچے آ کر بچ جاتے ہیں. اور کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں یہ اتنا بڑا قرآن دیا, تمہارا یقین خبروں میں آئے گا؟ اور ایک ایک خطرے کی نشاندہی کی. فرمایا اور لوگوں اگر تم غلط روش اختیار کرو گے تو دنیا ہی میں ذلیل ہو کے مرو گے. خسرت دنیا والآخرہ, دنیا میں بھی ذلیل ہو گئے, کفر کے ہاتھوں رسوائی اٹھاؤ گے, آخرت میں بھی ذلت آئے گی. ذالک هو الخسران المبین, یہ ہے وہ کھلم کھلا خسارہ جس پر ہماری توجہ نہیں جاتی, جس پر ہمارا دھیان نہیں جاتا, جس پر کبھی ہماری نظریں التفات نہیں پڑتی. خدا نے قرآن دیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے لے کر یہ قرآن تمہیں دیا. اور حدیث پاک میں صاف آتا ہے, او لوگوں میں امام الانبیاء ہوں, سارے جہان کا سردار ہوں, پر میری جائیداد زمین نہیں, میری جائیداد سونا نہیں, میری جائیداد چاندی نہیں, باغ و بہار نہیں, طیب میرا سرکا, میرا ورثہ, میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائیداد یہ قرآن کریم ہے. یہ بات میں نے آج کیوں کہنی شروع کی اور میں کیوں زور لگا رہا ہوں قرآن کریم کی طرف, اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں تم سے کسی قسم کے چندے کا مطالبہ کروں گا. میری نیت الحمدللہ خیر ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ تم ابھی سے قرآن کریم کی تلاوت میں اضافہ شروع کرو اور زیادہ سے زیادہ قریب آؤ. رمضان المبارک آ رہا ہے تاکہ تیرے سارے کے سارے گناہ تلاوت کے ذریعے, روزے کے ذریعے معاف ہو جائے. یہ ہے تمنا اور یہ ہے آرزو اور یہ ہے حسرت اور یہ ہے طبیعت کی امنگ. تو فرمایا وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول كافر به. خدا کہتا ہے اور تم ہی میری آیتوں کا انکار کرنے والے نہ بنیو. نماز کی آیتیں, زکات کی آیتیں, حج کی آیتیں, عدل و انصاف کے آیات ہیں, حقوق ہمسایہ رشتہ داروں کے حقوق کی آیات ہیں. آدمی جب گڑبڑ کرتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ کوئی گل نہیں, کوئی بات نہیں, اور اسے یہ پتہ نہیں ہوتا کہ قرآن کریم مجھ سے دور, اتنی آیتیں مجھ سے دور ہو گئی. ساری زندگی قرآن کریم ہے. اگر آپ نبی کا لباس پوچھنا چاہیں گے قرآن کریم سے تو بتائے گا وسیعت کا بتا, نبی کا ماحول بتا, ورد فاجر, نبی کی آنکھ بتا, قدلا تقلب وجهك في السماء, نبی کا ہاتھ بتا, ید اللہ فوق ایدیہم, نبی کا چہرہ بتا, والضحیٰ, نبی کی زلفیں بتا, واللیل اذا سجا. میں تو کہتا ہوں ہر درد کی دوا ہے اللہ کا قرآن, پر بات ہے یقین کی. یقین اگر آ جائے تو یہ ساری باتیں پھر بنتی ہیں. اگر ہمارے یقین میں کمی تھی جبھی تو خدا نے کہا بلا تکونوا اول کافر بھی, اور پہلے ہی پہلے تم نہیں بن جانا غیر یقینی حالت پیدا کرنے والے, ورنہ پھر تمہیں برکتیں نہیں ملیں گی, رحمتیں نہیں آئیں گی, سکون نہیں آئے گا. آج آپ دیکھ لیں کروڑا پتی ہے ہائے ہائے, لکھا پتی ہے ہائے ہائے, تخت و تاج کا مالک ہے ہائے ہائے, گورنر ہے ہائے ہائے, وزیر ہے ہائے ہائے, لگی پڑی ہے. اور وجہ صرف یہ ہے کہ سکون تو اللہ کی یاد سے ہوتا ہے. میں نے دوسرے تیسرے جمعے کو آپ کو بتایا تھا کہ دولت فرعونیت ہے, دولت قارونیت ہے, اور فاقہ نبوت ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب اگر آپ چاہیں تو میں ایسا کر دیتا ہوں, جس زمین کے ٹکڑے سے آپ تھوکے میں اس زمین کے ساتھ پردوں کو سونا بنا دیتا ہوں, میں اس زمین کو سونا بنا دوں گا. اگر فرمایا میرے اللہ میں سونا اکٹھا کرنے آیا ہوں, میری تو تمنا یہ ہے کہ ایک دن کھلا جو تیرا شکر ادا کروں, اور ایک دن بھوکا رکھ جو میں صبر کروں.
اللہ والوں نے انہی باتوں کو لے کر صوفیہ کرام نے اپنے مریدوں کو سمجھایا اور انہیں طریقہ کار سمجھایا اور اللہ اللہ کرنا سکھایا اور صبر کی باتیں بتائی. چنانچہ مدینہ منورہ سے باہر ایک بزرگ نکلے، عمر رسیدہ ہے، بوڑھا آدمی ہے، اور اس نے احرام باندھا. احرام باندھ کے کہنے لگا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک. اور میرے اللہ میں حاضر ہوں، تیرے دربار میں حاضری کا ارادہ رکھتا ہوں، چلا ہوا آ رہا ہوں. لبیک اللہم لبیک، اور میرے مولا میری حاضری قبول فرما، میں تیرے دربار میں حاضری کے لیے آ گیا ہوں. علماء نے لکھا ہے غیب سے ایک آواز آئی، لا لبیک، تیری حاضری منظور نہیں. کسی نوجوان نے بھی آواز سن لی، وہ قریب آ کے کہنے لگا بڑے میاں آواز تو میں نے بھی سن لی، اتنا سفر اتنی تکلیف اٹھائیں گے آپ جب منظوری نہیں رہنے دو، پھر جا کے کیا کرو گے؟ ہائے ہائے ہائے. اللہ والا رونے لگا، وہ بزرگ رو پڑا اور کہنے لگا بیٹا تو ایک دن کی آواز سن کر گھبرا گیا، مجھے یہی آواز سنتے سنتے 53 سال گزر گئے. یہی آواز سنتے سنتے 53 سال گزر گئے. ارے منظور ہو یا نہ ہو میرا کام ہے اس کی چوکٹ پہ پیشانی رگڑنا، اس کا کام ہے منظور کرنا. 53 سال میں میری سمجھ میں تو کوئی دروازہ آیا نہیں کہ اگر یہاں منظور نہیں تو وہاں جا کے کرا لو. منظور کرے یا نہ کرے، یا منظور کرنا یا نہ کرنا یہ اس کا کام ہے، اور اس کی چوکٹ پہ ماتھا جھکانا یہ میرا کام ہے. منظور کرنا یا کرانا یہ میری ذمہ داری تو نہیں، یہ میرا کام نہیں. چنانچہ جب درد دل سے اتنی بات نکلی فوراً آواز آئی، آج ہم نے تمہارے یکدم 53 حج قبول کر لیے. آج ہم نے تیرے یکدم 53 حج قبول کر لیے. ہم تجھ سے اتنی سی بات کروانا چاہتے تھے. اللہ والا کہنے لگا میرے مولا کہنے کی بات نہیں، تیرے سوا میرا ہے ہی کوئی نہیں، دنیا کا کار ساز کوئی نہیں، آخرت کا کار ساز کوئی نہیں. بڑے بڑے پیغمبر جناب آج میں اور آپ تو کیا ہستی ہے، جناب یوسف علیہ السلام کی ذات اقدس ہے. جن کی میں بات کرنے لگا ہوں نا، کوئی پیر نہیں، کوئی فقیر نہیں، کوئی ملنگ نہیں، نبی ہے نبی. اور ایسا نبی خود بھی نبی، ابا بھی نبی، دادا بھی نبی، پردادا بھی نبی. یوسف علیہ السلام بھی نبی، یعقوب علیہ السلام بھی نبی، اسحاق علیہ السلام بھی نبی، ابراہیم علیہ السلام بھی نبی. ہاں تو پوتا قادر بخش کا ہوگا، رحیم بخش کا ہوگا، ابراہیم اور موسیٰ کا ہوگا. یوسف علیہ السلام حضرت خلیل اللہ کے پوتے ہیں. پر اندازہ لگا تیرا تو تھوڑا سا کاروبار چلا اور کھوپڑی بگڑ جاتی ہے. کل کر کے میٹھے کوئی میں ہونے 10 دن نہ سامنے آ رہے کوئی میں ہوں وزیر بن گیا، میرے نال ہوش نال گل کرایو. ساڈا منڈا ہوں پولیس کی بھرتی ہو گیا، ہوں سانو کچھ چھیڑ کے وکھا لیا گیا بس. اور یہاں پہ حال یہ ہے جناب یوسف علیہ السلام کی ذات اقدس ہے، سر پہ تاج نبوت، پیروں کے نیچے تخت شہنشاہی اور جیب میں مصر کے خزانوں کی کنجیاں. سر پہ تاج نبوت،
पैरों के नीचे मिस्र का तख्त और जेब के अंदर मिस्र के खजानों की कुंजियां। हाय हाय, फिर भी मेरी तरफ देखो, सुबह का वक्त है, नबियों की लड़ी का नबी यूं झोली फैलाए खड़ा है परवरदिगार के सामने, मालिक कायनात के सामने झोली फैलाए खड़ा अल्लाह का नबी। आवाज आती है, फातिर समावाति वल अर्ज़, और जमीन और आसमान के पैदा करने वाले और सब्जा पैदा करने वाले, हवा चलाने वाले, बारिश बरसाने वाले, चांद सूरज सितारों को चलाने हलाने वाले और दुनिया और आखिरत के मालिक की फरमाया, फातिर समावाति वल अर्ज़, जमीन और आसमान के मालिक की, अंत वलिय्यी फी दुनिया वल आखिरा, तू ही मेरा दुनिया में भी कारसाज है, आखिरत में भी कारसाज तू है। तूने खून में बिगड़ी बनाई और मेरे मौला तूने जुलेखा की कोठी में मेरी बिगड़ी बनाई, तूने जेल खाने में मेरी मदद फरमाई, जहाँ मेरा कोई न था तू अकेला मेरा था, मैं तेरा नाम लेवा इस मुल्क में अकेला था। अल्लाह के नबी ने झोली फैला रखी है, पैगंबर की झोली। हाँ, झोलियों को मिलाओ, आगो झोलियां मिला दो, पैगंबर की झोली के साथ नहीं मिल सकती। अल्लाह के नबी ने झोली फैला रखी है और मांग रहा है मौला से, सुभान अल्लाह। फरमाया, मौला दुनिया और आखिरत में तेरे सिवा मेरा है कौन? और मांगा क्या? ये नहीं मांगा तो मिस्र की तो हुकूमत मेरी है, ये दाएं बाएं में मेरी होनी चाहिए, कम से कम 10-20 मुल्क मेरी बादशाह के नीचे हो, मैं नबी हूँ, तेरा नुमाइंदा हूँ, ये नहीं मांगा। दोस्तों, वो चीज मांगी जो आजकल हम नहीं मांगते, वो चीज मांगी जो हम नहीं मांगते। फरमाया, मेरे मौला तवफ़्फ़नी मुस्लिमा, और मेरे मौला फरमा बरदार वाली मौत अता करियो, जो तेरे नेक बंदों वाली मौत है वो आए। सवाल पैदा होता है, नबी को अपने खात्मे पे यकीन है ना? नबी को अपने खात्मे पे यकीन होता है। जो खुदा का नुमाइंदा हो, खुदा का पैगंबर हो, खुदा का रसूल हो, खुदा का नबी हो, उसका खात्मा गलत नहीं हो सकता। मगर हमें समझाने के लिए अल्लाह का नबी भी रोता है। सुना के हमारे नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तवज्जो करना, बड़ी काम की बात याद आई। हुजरा आयशा में रजी अल्लाह ताला अन्हा में हुजूर ज्यादा रोए, कुरान पढ़ा। सुबह को हजरत आयशा की जो नजर पड़ी, हाय हाय, आजकल की बहनों बेटियों, तुम्हारी नजर पड़ेगी खामिन के पैरों पे, अपने बेटे के पैरों पे, अपने भाई के पैरों पे। जनाब आयशा सिद्दीका की नजर पड़ रही है शहंशाह कायनात के कदमों पे। देख के हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रोने लगी और अर्ज करने लगी, मेरे आका, क्या आपको अपने ऊपर यकीन नहीं है कि मैं जन्नती हूँ? यानी इतने जो रोते हो, सारी रात जो खड़े होकर कुरान पढ़ते हो, आप तो इमामुल अंबिया है, आपके सदके में तो लोगों को जन्नत मिलेगी, आपके सदके में उम्मत की निजात होगी, आप इतने क्यों रोते? क्या आपको अपने खात्मे का या आखिरत का यकीन नहीं? जबकि कुरान में ऐलान भी हो गया, लियग़फ़िरल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिक। तो नबी है ना सबका, जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
کیا بات فرمائی جو پیغمبر ہی فرما سکتے ہیں۔ وہ فرمایا عائشہ میرے اللہ نے جو مجھے اتنا بڑا رتبہ دیا، اتنا مرتبہ دیا، اتنی بڑی بزرگی عطا فرمائی، میرے اللہ نے جو مجھے اتنی بڑی شان دی، افلا اکون عبدا شکورا، میں اس کا شکر ادا نہ کروں، میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اس نے جو مجھے اتنی بڑی شان دی ہے، اتنی بڑی عظمت عطا فرمائی ہے، تو میں اس کا شکر گزار نہ بنوں، اس کا شکر ادا نہ کروں؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جناب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کیا مانگا جو ابدالوں نے مانگا، جو غوثوں نے مانگا، قطبوں نے مانگا، انبیاء نے مانگا، ہر اللہ والے نے مانگا، اور ہم مانگتے نہیں، یا اولاد مانگیں گے، یا خوبصورت بیوی مانگیں گے، یا تخت شہنشاہی مانگیں گے، یا کھلی دکان اور کھلا کاروبار مانگیں گے، اور یا طاقت مانگیں گے کہ جی بس آپ کی پڑوسیوں کا ایک مرتبہ کٹا کر دو، ایسا بنا دے مجھے۔ ایوں مانگنے والے بہت کم ہوں گے۔ الہی دنیا تو گزر رہی ہے جیسی گزر رہی ہے، میرے مولا اس وقت تیرا کرم میرے کام آ جائے جب میں قبر میں اکیلا پڑا ہوں گا، نہ بیوی پاک ہوگی، نہ اولاد ہوگی، نہ عزیز و اقربا ہوں گے، نہ رشتے دار ہوں گے، نہ یار ہوں گے، نہ احباب ہوں گے، نہ پارٹی ہوگی، کوئی نہیں ہوگا، اور آواز لگے گی انا اعتدنا للظالمین۔ اللہ پاک آواز لگا دے گا میں نے تمہارے لیے تیار کر رکھا ہے یہ جان۔ قرآن کریم کہتا ہے وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ۔ ہزاروں برس گزر جائیں گے، ہزاروں برس گزر جائیں گے، لوگوں کو پانی 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 مر گئے، پانی پانی۔ قرآن کریم کہتا ہے ظالموں کو، فسق و فجور میں ڈوبے ہوئوں کو، قرآن سے دور والوں کو ایسا گرما گرم کھولتا ہوا پانی ملے گا جس کو پینے سے اتڑیاں منہ کے بل باہر نکل آئے۔ اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نیچے کا جو ہونٹ ہے یہ سوج کر پھول کر پیروں کے انگوٹھوں پہ آ پڑے گا، اور اوپر کا جو ہونٹ ہے یہ سوج کر پھول کر کمر پہ جا پڑے گا۔ اور مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں ایک آدمی کا بدن پھول کر سوج کر 3 میل لمبا 3 میل چوڑا ہو جائے گا۔ ترمی بشرار کالقصر کانہ جمالۃ الصفر، ایک ایک انگارہ اونٹ کی طرح۔ کبھی تصور میں بھی ہمارے یہ بات نہیں آتی۔ نماز قضا ہو رہی ہیں ہوتی رہے، رمضان شریف کا ادب نہیں ہو رہا، نہیں صحیح، زکات نہیں دی، نہیں صحیح، کیا فرق پڑتا ہے؟ کسی کا گلا کاٹ دیا کوئی بات نہیں، ٹھگی مار لی، حرام خوری کر لی، کسی کا مال چھین لیا، دھوکہ دے کر وصول کر لیا، شام کو بڑا خوش ہوتا ہے آج ایسے بڑی چلاکی ماری ہے، لمبا کر دیتا فلانے۔ اور یہ نہیں پتا کہ تو نے آج شام کو اس کو لمبا کیا ہے نا، وہ تو صبح اٹھ بھی جائے گا، تو ایک دن قبر میں ایسا لمبا ہوگا سارا خاندان آگے تجھے اٹھا نہیں سکتا، اور وہ خود تجھے پھینک جائیں گے، خاندان والے خود پھینک جائیں گے۔ جو بیگم کبھی نظروں سے اوجھل ہوئی تو دھڑکا لگ جاتا تھا، ہم نے بڑی بڑی حسینہ کے قبروں کی مٹی دھڑا دھڑ پڑتی دیکھی۔ اسی کو مجذوب کہتا کہ 2 دل کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کے چل، 2 دل کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کے چل، یہ راستہ ہی چل چلا کا ہے ذرا سنبھل کے چل، یہ دنیا کسی کی نہ بنے،
اس لیے زور لگا رہا ہوں، رمضان قریب ہے. 11 مہینے میں جو پہاڑ گناہوں کے بنا لیے، جو دریا اور سمندر کے قطروں سے زیادہ گناہ جمع کر لیے، پہاڑوں کے وزن سے زیادہ گناہ جمع کر لیے. ابھی سے عادت ڈالو جھوٹ چھوڑنے کی، ابھی سے نماز کی پختگی پیدا کرو، جماعت کی نماز کی پابندی پیدا کرو، قرآن کریم کی تلاوت طبیعت سے کرو. جب قرآن پڑھو تم عظمت کے ساتھ پڑھو، یہ میرے اللہ کا کلام ہے. بیٹے کا خط فوج میں سے آئے اماں کے پاس، اور کئی سال ہو گئے ہو فوج میں سے واپس چھٹی نہ آیا ہو، اور موقع بھی جنگ کا ہو. ہائے ہائے، پھر ماں کے کلیجے کو دیکھو کتنا تھڑکتا ہے، بار بار پڑھواتی ہے، خیر میرے بچہ خیر سے ہو، میرا بچہ خیر سے ہو. خط تو آیا، کبھی بیوی پڑھوا کے سن رہی ہے، کبھی بیٹی پڑھوا کر کے سن رہی ہے ابا کا خط آیا، کبھی بہن سن رہی ہے بھائی جان کا خط آیا، اور یہ خدا کا خط قرآن آیا ہوا ہے. کبھی تم نے محبت سے اس کو پڑھوا کے سنا؟ کوئی ان پڑھ آج تک مسجد مدرسے میں آیا، اگر میرے گناہوں کے ڈھیر لگ گئے مجھے قرآن سنا دو، اس کی برکت سے ممکن ہے میرا ذریعہ کرم خدا کرا جائے، میرے گناہی معاف ہو جائے. اس پر تیار نہیں، اس پر آمادہ نہیں. اصل بات کہہ دوں، ہمیں اپنے مرنے کا یقین نہیں، ہمیں اپنی موت کا یقین نہیں، ہمیں قبر پہ جانے پہ یقین نہیں. اگر ہو کہ زندگی یوں گزرے جیسے گزر رہی ہے. صحابی مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ساری رات کروٹیں بدلتا، 1 منٹ نیند نہیں آئی. اللہ والے کی بیٹی بھی بڑی وفادار تھی، ابا کا حال ساری رات کھڑی ہو کر دیکھتی رہی. صبح کہنے لگی ہاں میرے ابا کیا بات ہے، آج نیند نہیں آئی، کوئی تکلیف کی کیا بات ہے؟ فرمایا میری بیٹی تکلیف کوئی نہیں، بیماری کوئی نہیں، مجھے پریشانی کوئی نہیں، صرف اتنی بات ہے جو اللہ کا قرآن میں، اللہ کے قرآن میں جہنم کی خبر سن چکا ہوں، اسے نیند کیسے آئے؟ ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. جلا دینے والا عذاب، تباہ کر دینے والا عذاب، برباد کر دینے والا عذاب. صحابہ کرام میں سے بعض ایسے ہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے، رو رو کر آنکھیں کھوتی، اللہ کے خوف سے رو رو کر یہاں چہرے پہ آنسوؤں نے نالیاں بنا لی. حضرت عثمان کی چہرے پر نالیاں بن گئی. اور پتھر دلوں کبھی ہمارے بھی آنکھوں سے خدا کے قہر سے ڈر کر، خدا کے غضب سے ڈر کر کبھی ہماری آنکھ سے بھی آنسو نکلا. اسی کو مجذوب کرتا کہ سب کے سب ہے راہ روے کوے فنا، سب کے سب ہے راہ روے کوے فنا، جا رہا ہے ہر کوئی سوے فنا، اور بہ رہی ہے ہر طرف جوے فنا، آتی ہے ہر چیز سے بوے فنا. درخت کہتا ہے میں فانی، پتا پتا کہتا ہے میں فانی، زمین کہتی ہے میں پانی، ہر چیز کہتی ہے بقا ایک اللہ کی ذات کو ہے، کسی چیز کو نہیں. تو میں عرض کر رہا تھا اللہ کا بڑا انعام ہے، سانس آ رہے ہیں جا رہے ہیں، عمر ملی ہوئی ہے، حیاتی ملی ہوئی ہے، اس کی قدر کرو. اور اس کی قدر کا طریقہ یہ ہے کہ کچھ اللہ اللہ کرنے کا چسکا پیدا کرو، پابندی سے نماز ادا کرو، کم سے کم درود شریف کی ایک صبح تسبیح ایک شام کو ہو جائے، استغفار کی تسبیح، تیسرے کلمے کی تسبیح. اب تمہیں کہاں فرصت ہے تسبیحوں کی؟ تم تو کہہ دو گے تو ملا ہے، بڑا بڑا کھاتا ہے، تسبیح کرتا رہو، ہم کیسے کریں؟ تو میں یہ کہتا ہوں کہ کام بھی کرتے رہو اور منہ سے اللہ کا نام بھی لیتے رہو. دل دریار دست درکار، ہاتھ کام میں ہو دل یار میں لگا ہوا ہو.
तुम्हें तो उनसे फुर्सत नहीं ना। सफेद दाढ़ी है, बैठा है, काम कर रहा है, और कंजरी दिल में बसी हुई है, अंदर बैठी कंजरी गाना गा रही है, ताल लगा रहा है बड़े मियां। कंजरी का गाना सुनते मरोगे, इंशाअल्लाह सीधे जन्नत में जाओगे, और इससे तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे कि ये वो बुढ़ा आया जो हर वक्त कंजरियों के गाने सुना करता था, इसको तो फौरन जन्नत में फेंक दो भाई, सुभान अल्लाह। वो खुदा का निजाम है, तेरे ख्याल में पाकिस्तानी निजाम तो नहीं जो हम लोग रगड़े लगाते हो, हम यही लग जाएंगे। याद रखो, एक एक चीज का हिसाब किताब होगा। अल्लाह पाक मुझे और आपको अपनी जिंदगी संवारने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक हम सबका आखिरी वक्त सही कर दे, अंजाम बखैर फरमा दे, मौत के वक्त ईमान की दौलत अता फरमाए, और किसी के साथ फनकारी ठगी करने से अल्लाह पाक बचाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कारी मोहम्मद हनीफ साहब मदनी मस्जिद मुल्तान में बयान फरमा रहे थे। मौजू था गलत अकाइद। कारी साहब की तकारीर के कैसेट मिलने का पता पाक रिकॉर्ड। दुआ करो अल्लाह करे जल्दी जल्दी बच्चा कुरान का हाफिज बन जाए। सबके लिए दुआ करो, मेरी औलाद के लिए भी दुआ करो, अल्लाह पाक दीन ईमान कुरान की दौलत अता फरमाए। सबकी औलाद को अल्लाह पाक और हम सबको कुरान की दौलत अता फरमाए। या अल्लाह मौत आए कुरान पढ़ते हुए या सुनते हुए आए। या अल्लाह कब्र हशर अच्छा फरमा, सब बीमारों को शिफा अता फरमा, सबके दुख दर्दों को दूर फरमा। कई साथियों ने बाद मस्तूरात में से मस्तूरात में भी दुआओं के लिए कहा, अल्लाह सबको शिफा कामिला अता फरमाए, जान बरकत अता फरमा। हाजी अहमद खान भागलपुर का साथी है, उसके पास कोई बच्चा नहीं, अल्लाह पाक उसकी झोली भर दे। अल्लाह पाक बे औलाद को औलाद अता फरमा, नाफरमान औलाद को फरमा बरदार बना। हम सब के माँ बाप की बख्शिश फरमा, जितने दोस्त दुनिया से गुजर गए सबकी मग़फ़िरत फरमा। कोई साथी है उसकी अम्मा बीमार है, अल्लाह पाक उस बेचारी को तंदुरुस्ती अता फरमाए, शिफाए कामिला अता फरमाए। आज रशीद साहब मदीना गिलास फैक्ट्री वाले मेरा सारी जिंदगी का साथी, अल्लाह ताला मरहूम की कब्र को जन्नत का बाग बनाए। और जितने भी दोस्त अहबाब खिदमत गुजार अजीज अकरबा रिश्तेदार जितने भी, अल्लाह पाक सबको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। हाजी अब्दुल मजीद साहब हमारे मौजे के नंबरदार अस्पताल में है, ऑपरेशन कराया, चोट लग गई, तो अल्लाह पाक से कामला अता फरमा। अल्लाह पाक अस्पतालों में जो मरीज है, जो घरों में है, नजदीक है, दूर है, या अल्लाह सब पे करम फरमा दे। या अल्लाह सबकी परेशानियों को दूर फरमा, जिसके जिम्मे कर्ज वादा करने की सूरतें पैदा फरमा। हाँ, हम साया है, मस्जिद के खिदमत गुजार हैं, बरक साहब वाले सामने करीब हाजी रफीक साहब, अल्लाह तबारक व तआला कारोबार में बरकत अता फरमाए, गैब से नुसरत और इयानत फरमाए, मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और अज़मत मोहब्बत अता फरमाए। कोई साथी है उसकी घरवाली बीमार है, अल्लाह पाक शिफा कामिला अता फरमाए। या अल्लाह हम सब का कब्र हशर अच्छा फरमा, मौत का मामला आसान फरमा, पुलसरात का मामला आसान फरमा। मौला अपने फजल करम से जन्नतुल फिरदौस अता फरमा। या अल्लाह अपने फजल करम से हमें जहन्नुम के अज़ाब से बचा, तमाम दीनी और दुनियावी परेशानियों से हम सब की हिफाजत फरमा, हम सब की जान माल इज्जत आबरू और ईमान की हिफाजत फरमा। दूर के नजदीक के बहुत लोग तुमसे तवक्कुआत और उम्मीदें रखते हैं, इस शहर में भी बेशुमार साथी हैं, बाहर भी, अल्लाह पाक सबके कारोबार में बरकत दे, फसल में रोजी रिज़्क़ में बरकत दे, नेक तमन्नाओं को पूरा फरमा, सबको अल्लाह पाक हज बैतुल्लाह नसीब फरमा और मदीने पाक की हाजिरी नसीब फरमा। या जब दुस्तार की घरवाली और कई साथी हैं जिनके रिश्तेदार कब्रों में चले गए, या अल्लाह सबकी कब्रों को जन्नत का बाग बना। अल्लाह हम सब की मग़फ़िरत फरमा, आने वाले रमजान का अदब और एहतराम हम सबको नसीब फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिहि अजमईन।